बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हॉरर स्टोरी के सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। भांजा बहुत इसरार कर रहा है कि लोगों ने वो वीडियो जो पहली थी हमारी काफ़ी पसंद की है, तो और भी कहानियाँ बताइए। कौन सी कहानियाँ जो सिर्फ सच्ची है, जो सिर्फ सच पर मबनी हैं, जिनका ताल्लुक जिन्नात के साथ आने वाले वाक़यात के साथ है, ना कि कोई ड्रामे। तो फिल्में तो लोग देखते ही रहते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में आने वाली जो कहानियाँ हैं वही असली होती हैं। तो कौन सी फिर आज क्या चाहते हो, ज़्यादा ख़तरनाक बताऊँ या हल्की वाली कोई? मतलब कि आप जो आपने अपनी लाइफ में सुनी हो या आपके साथ बीती हो वो बताएं, और जो सबसे हॉरर हो ना, जिसको सुन के हमें मज़ा आए, वो बताएं। पता है क्या है जी जी, अपनी बीती वाली बात ठीक है, लेकिन जो सबसे हॉरर वाली है ना, उसको ज़रा एंड पे रहने दो। ठीक है, ठीक है, हाँ, सही है। उसको अभी सिलसिला जनाब और चलेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। तो आज जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूँ भांजे, बड़ा मुश्किल है बताना। ये सारा सिचुएशन जो ज़ाहिर है जो बीत रही होती है उस वक्त में, वो बड़ी, हाँ, वो उस हालात में जो इंसान होता है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। ये जो आप बीती है बेसिकली हमारे घर के एक फ़र्द, आपकी बड़ी खाला जो सऊदी अरेबिया में होती हैं, और मेरी मोहतरम बड़ी बहन जो सऊदीया में होती हैं, तो उनके साथ ये पेश आई थी। लेकिन मेरे सामने की ये बात है, हुई क्या था। तो वाक़या यूँ शुरू होता है कि अर्ली 80s में, यानी 1980 के जो पहले अशरा होता है, उसमें उन्होंने एक घर बनाया था। अच्छा। और बड़ा प्यारा घर बनाया था, एक बड़ी कोठी उस ज़माने के हिसाब से जो है उन्होंने बनाई थी। उनके हस्बैंड माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में एक अच्छा कारोबार करते थे और आज भी करते हैं। तो वो घर जिस जगह बना था वहाँ पर भैंसें बंधी होती थी। अच्छा। हर वक्त भैंसें बंधी होती थी और वहाँ पर गोबर होता था। और इतना ध्यान में रख ले कि वो जगह जहाँ भैंसें बंधी होती हैं, गोबर होता है, वो जिन्नात की फेवरेट तरीन जगह होती है। मतलब जहाँ गंदगी होती है, इस किस्म की जो गंदगी होती है, क्योंकि ये उनके जानवरों का चारा है। अच्छा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस मुबारक भी है। उस वक्त हम तो बच्चे थे तो पता नहीं था। कहानी यूँ शुरू होती है कि उन्होंने वो घर बनाया 10 मरले में। अच्छा। और उसी घर के साथ उन्होंने बाग बनाने के लिए, गार्डन एक्सटेंड यानी गार्डन बनाने के लिए घर का 10 मरले और ज़मीन ली उन्होंने। अच्छा। तो उस 10 मरले में एक बड़ा जो है वो एक बाग उन्होंने बनाया। अच्छा। जिसमें बहुत सारे उन्होंने दरख्त वगैरह लगाए, काफ़ी पौधे वगैरह लगाए। और ज़मीन कौन सी थी? वही जो गाय भैंसों वाली जो ज़मीन थी। जब ये घर शुरू में बना तो वो ख़ुद भी गए, और उसके बाद अक्सर औक़ात मेहमान लोग वहाँ आते रहे वग़ैरह वग़ैरह। तो सब लोग महसूस करते थे कि अक्सर औक़ात रात को किचन में से चीज़ें गिरने की आवाज़ आती थी। अच्छा। बर्तन गिरने की आवाज़ आती थी। ऐसे लगता था कि किचन में बर्तन गिर रहे हैं। जब आप जाते थे वहाँ पर जाकर देखते थे तो तमाम बर्तन अपनी अलमारियों में लगे होते थे। लेकिन लगता ऐसे था कि उस घर के किचन में इतने ज़्यादा बर्तन गिर रहे हैं कि अगर आप जाएंगे तो फर्श भरा पड़ा होगा, इतने। और इसके अलावा जो दूसरे भी और बात, क्योंकि मैं ज़रा एक प्लाट आपको बता रहा हूँ ना कि उस घर की तारीख। हाँ जी। तो भांजे मज़े की बात ये भी बताऊँ कि उस घर में जब लोग सोए होते थे तो वो देखते थे कि हालांकि घर चारों तरफ से बंद, दरवाजे बंद, रात को काली बिल्लियाँ चलती रहती थी। अच्छा जी, गैलरी में से। आपने भी तो बचपन उस घर में गुजारा हुआ है, आप अच्छा कर रहे हैं। आपने भी तो बचपन, आपके वालिद का भी मैं बताऊंगा एंड पे, जो उन्होंने वहाँ पे बताया था। उस गार्डन में हम मैच खेलते रहे थे। जी बिल्कुल, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो बिल्लियाँ घूमती रहती थी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि उनकी छोटी बेटी, जिसकी उम्र उस वक्त लेट से कि कुछ चंद साल ही थी, वो बच्ची इधर बेड पे सोई हुई है और उधर घर पे वो भागती हुई नज़र आती थी। अच्छा। कभी इधर भाग रही है, कभी उधर भाग रही है। तो आपकी वो खाला जो रूहानियत की इस वक्त माशाल्लाह मुर्शिद हैं और लोगों को दम करती हैं, वो जब कई दफ़ा वहाँ सोई होती थी तो वो देखती रहती थी कि उनके सामने ये, मेरे साथ वो अफरा, बच्ची का नाम, ये बफरा लेटी हुई है और वो अफरा वो जा रही है। वो ये समझ गई थी कि ये मामला है क्या है, और मामला बड़ा ही ख़तरनाक था। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है कि हमारी वो बड़ी बहन जब सऊदी अरेबिया से आई तो चंद साल उनका क़याम था। उनके देवर की शादी थी और
صبح وہاں پر انہوں نے مطلب انوائٹ کرنا تھا تمام گیسٹ کو کہ چائے ٹھنڈا وغیرہ جو ہے وہ بارات وہاں پر پی کر جائے گی. اچھا. تو صبح انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ صبح یہ پروگرام ہے تو رات کو میں ساری صفائی کر دوں, صفائی. سب میں جتنی بھی ہیں وہ دھو دوں چیزیں وغیرہ, فرش وغیرہ. تو بھانجا وہاں پر گارڈن اور گھر کے بیچ میں ایک باتھ روم بنا ہوا تھا. اچھا. ہاں بالکل وہ 2 دروازے والا گیراج, جو جس کا ایک دروازہ گیراج میں کھلتا تھا, دوسرا گارڈن میں کھلتا تھا. تو بھانجا ہوا کیا کہ وہ گھر پہ اکیلی تھی. اچھا. باقی لوگ سب شادی پہ گئے ہوئے تھے اور وہ تیاری کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سارے اپنے گھر کے فرش دھوئے اور آتے آتے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ گیراج ہے, گاڑی کے ٹائروں کے نشان وہاں پر لگے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ چلو میں یہ بھی صاف کر دوں. اب بھانجا کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر باتھ روم صاف کر رہی ہیں, میں اور میرے 3 اور دوست, تو ہم وہاں پر کھڑے تھے. ان سے ہمارے گھر کا مطلب میری سسٹر کا جو گھر تھا, آپ کو معلوم ہے کہ اس کی دیوار تھی 6 فٹ کی, جو باہر والے اس کوٹھی کی دیوار 6 فٹ کی تھی, اور ہم اس سے تقریباً لیٹ سے کہ 20 میٹر دور ہوں گے. 20 میٹر اتنا ہی ہوگا, 20 یا 15 میٹر ہم لوگ کھڑے تھے سارے. رات کے تقریباً 9:30 کا وقت تھا. آپ کو معلوم ہے کہ اس ٹائم پہ اذانوں کی بات بھی خاموشی سی ہو جاتی ہے. تو اچانک سے خاموشی کیسے ٹوٹی کہ اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں سنائی, بہت اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں, اتنی اونچی کہ پورا محلہ گونج اٹھا. اس لیے کہ رات کا ٹائم تھا, 9:30 کا وقت تھا. اب ان کے سامنے بھی جو خواتین رہتی تھی ساری, جو کہ مطلب اور دوسری بھی خواتین تھی جو لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی, اور دوسری وہ خواتین بھی تھی جن کے بھینسوں کا وہاں پر ہوتا تھا, ڈیرا ہوتا تھا بھینسوں کا, یا جو بھی اسے کیا باڑا یا جو بھی. تو ان سب وہ بھی چھت پہ سے اپنے وہ بھی سب بھاگے اور دوڑے کہ یہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. ہم لڑکے بھی, ہم نے کہا, تو وہ مجھے ساتھ والے لڑکا کہتا ہے انکل زبیر کہ شاید یہ تو آپ کی باجی کی آواز لگ رہی ہے, انتہائی چیخوں کی. یعنی اس دن میں نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی بہت چور گھس آئے ہیں یا کوئی قتل کی واردات ہو گئی ہے. یعنی اتنی زیادہ چیخوں کی آواز تھی کہ آپ نے شاید آج تک کسی خوفناک فلم میں بھی نہیں سنی ہوگی. ہم تمام لڑکے جو ہے, ہاں جی 4 ہم تھے تقریباً سارے ایک ہی ایج کے, اور محلے کی ساری خواتین بھاگی ان کے گیٹ کی طرف. تو وہ گیٹ وہ کھلا ہوا تھا, ظاہر ہے وہ فرش دھو رہی تھی. تو آگے میں بتاتا ہوں ہوا کیا, یہ چیخیں کیوں آئیں. جب ان کے گیٹ کی طرف بھاگے تو وہاں پر میری سسٹر جو ہیں, بڑی بہن, وہ تھر تھر کانپ رہی تھی, پورا ان کا جسم اتنی کانپ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بندہ جو ہے نا صحیح, اتنا میں ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتا کانپنے کی جتنی وہ کانپ رہی تھی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں پورا ریکال کروں اس پورے منظر کو جو میں نے دیکھا ہے. تو اب وہ چیخے جا رہی ہیں, روئے جا رہی ہیں, کانپے جا رہی ہیں. تو اتنے میں جو سامنے والی جو خواتین تھی, انہوں نے ان کو پکڑا, کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, ہوا کیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ مجھے بچا لو, مجھے بچا لو, یہ مجھے مار ڈالیں گے. اچھا, یہ چیزیں مجھے مار ڈالیں گی. چیخیں جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کون مار ڈالے گا, یہاں تو کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا, یہ دیکھیں یہ چاروں طرف میرے پھر رہی ہیں. اچھا, یہ چیزیں میرے چاروں طرف پھر رہی ہیں, یہ مجھے مار ڈالیں گی, مجھے ابھی لے چلو. اب میں بھی دیکھ رہا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس کے بعد وہ جو خواتین تھی ساری, انہوں نے میری بہن کو پکڑا اور پکڑ کے دلاسا دیتے ہوئے اور ان کو وہ کانپتے ہوئے پہلے ان کو جناب پانی شانی پلایا اور ان کو اندر جا کے کمرے میں بٹھایا اور ان کو بتایا ہوا کیا. اب وہ کانپے جا رہی ہیں, نہ ان کی آواز کی سمجھ آ رہی ہے, نہ کچھ, اونچا اونچا رو رہی ہے اور صرف یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ان سے بچا لو, یہ ابھی بھی میرے چاروں طرف گھوم رہی ہے. آپ کو کیوں نہیں دکھائی دے رہی, یہ میرے چاروں طرف گھوم رہی ہے. کون چاروں طرف گھوم رہی ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اب اتنی پریشانی, میں پریشان کہ میں کروں کیا. میں نے کہا باجی کوئی بھی نہیں ہے, آپ کیوں, مطلب کیا ہوا, کیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے, آپ ڈر گئی ہیں, یہ ہو گئی ہیں. تو میں تو چھوٹا سا, انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. مجھے تو ڈانٹ سکتی تھی میری بڑی بہن, اور تینوں کے پتہ ہے ایک دم, ہاں جی تینوں کے پتہ ہے شاید
ہاں جی تین نہیں نظر آ رہے ہیں سارے تک نظر چما پاسی ہیں. اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ سارے میرے چاروں طرف ہو جاؤ. جس کرسی پہ ہم نے بٹھایا ہوا تھا انہوں نے کہا جی کہ میرے چاروں طرف ہو جاؤ, یہ مجھے مار ڈالیں گے آج. اب ان کی آنکھوں سے آنسو, آواز کانپ رہی, اور اتنے میں پھر تھوڑا سا جب پانی پی کے حوصلہ آیا تو اب ہم نے کہا کہ بتائیں تو صحیح ہوا کیا, کوشش کریں بتانے کی ہوا کیا. تو انہوں نے جو بات بتائی اب یہ جناب بھانجا سننے والی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے سارے فرش دھوئے, فرش میں دھوتے دھوتے گیراج کی طرف آئی تو گیراج میں گاڑی کے ٹائر کے نشان تھے, تو میں نے سوچا یہ والا حصہ بھی دھو دوں. تو باتھ روم کے باہر ایک نل لگی ہوئی ہے جس سے وہ پودوں کو پانی دیتی ہے, پودوں کو پانی دیتی ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا وہ اس سائڈ پہ لگی ہوئی تھی, اس سائڈ پہ لگی ہوئی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ پائپ پڑا ہوا تھا گارڈن میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی میں نے پائپ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا پائپ کی طرف تو مختلف ہاتھوں نے مجھے پکڑ لیا. اچھا, مختلف ہاتھوں نے مجھے پکڑ لیا, جکڑ لیا. بڑی مشکل سے میں جناب پیچھے ہٹی ہوں اور آ کے باتھ روم میں واپس آئی ہوں. جیسے ہی باتھ روم میں واپس آئی ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پیٹ سے ہاتھ نکلے ہیں. اچھا, میرے اب میں سن رہا ہوں, میں کہوں یہ کیا کہہ رہی ہیں, یا تو یہ کچھ مسئلہ ہو گیا, دماغی ہے یا کیا کہہ رہے ہیں. تو جو خواتین تھیں انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. اب انہوں نے ڈانٹنا شروع کر دیا ان خواتین کو. ابھی میں جھوٹ بولتی ہوں, میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہے, ابھی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ سے ایسے ہاتھ نکلے ہیں جو مجھے مطلب یہ ہے کہ پکڑ کے مجھے کھینچ رہے ہیں, کسی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور میں بہت مشکل سے کلمے پڑھتے ہوئے وہاں سے میں جان چھڑا کے آئی ہوں, اور ابھی بھی مجھے بوجھ محسوس ہو رہا ہے. ادھر بھی بیٹھے ہیں, کوئی ادھر بھی مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے, ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے کھینچ رہے ہیں اپنی طرف. تو ان کی چیخوں کی آواز اس طرح زیادہ ابھی. تو پھر اس کے بعد ہم سب لوگوں نے جو ہے وہ جس کو جو آتا تھا, آیت الکرسی, 4 کل, جو بھی آیات جس کو جو یاد تھی وہ پڑھ کے ان کے اوپر دم کیا. اور اس کے بعد ہم کم از کم وہاں پر 1 گھنٹہ تک رہے, جب تک وہ نارمل نہ ہوگی. جی, جب تک وہ نارمل نہ ہوگی. اور اس کے بعد پھر ان کو تھوڑا سا جب ہوش مطلب آ گیا تو ہم نے کہا کہ کچھ نہیں ہوگا, آگے کچھ نہیں ہوگا, اب کچھ نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہاں پر بہت سارے جو ہے وہ چیزیں پھر رہی ہیں جو کہ مجھے کھینچ رہی ہیں, مجھے محسوس ہو رہا ہے, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ادھر سے بازو میرا کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر سے بازو کھینچ رہا ہے. تو وہ لمحے آپ بتاؤ, آپ یقین کرو کہ اس بات کا مجھے بڑی عجیب لگا اس بات کا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ وہ رات کو جب شادی کے لیے گئیں, جی شادی کے لیے گئیں وہاں پر, اس دن مائیاں مہندی تھی ان کے دیور کی, تو وہ گاڑی لے کے نکلی ہے. تو گاڑی لے کے نکلی ہے تو گلی کے سامنے کونے پر ان کو 2 بندے کھڑے ہوئے نظر آئے, سفید قسم کے بندے, جو ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لائٹیں کھڑی ہوئی ہیں. اچھا, روشنی تھی بہت, مطلب روشنی کی طرح وہ جو ہے وہ سفید ایسے چمک رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ساتھ میری دوسری بہن بھی تھی جو دم کرتی ہیں, وہ بھی بیٹھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ باجی گاڑی کو سلو مت کریں, یہ جنات ہیں, یہاں سے تیزی سے لے چلیں. اچھا, تو انہوں نے دونوں مردوں نے ایسے جو جنات مطلب سائے بنے ہوئے تھے سفید قسم کے, انہوں نے دیکھا گاڑی کی طرف. اب انہوں نے گاڑی وہاں سے بھگائی, اس ایک کونے سے بھگا کے 1 کلومیٹر ڈرائیو کی گاڑی. اچھا, 1 کلومیٹر جا کے پھر جب اپنے گھر کے طرف مڑی تو وہی دونوں پھر وہیں موجود تھے. وہ دونوں ادھر موجود تھے, جبکہ گاڑی کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے, بھگا کے گاڑی لے کے گئے ہیں اور وہ وہاں پر کھڑے ہی تھے. تو یہ اس طرح کا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, یہ ہمارے سامنے پیش آیا. تو